چارسدہ میں منڈا ہیڈ ورک سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے اور آئندہ چند گھنٹوں میں سیلابی ریلا چارسدہ پہنچ جائے گا۔ چارسدہ کے عوام کو احتیاطی تدابیر کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ چارسدہ، شب قدر، نوشہرہ اور دیگر علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے نوشہرہ بازار بند کرنے کے اعلانات۔ تنگی میں نہر سوات میں پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے ملحقہ سڑک کو کاٹ دیا گیا ہے۔ سردریاب سے چارسدہ کا راستہ منقطع، سیلابی پانی سے ٹریفک معطل ہے۔ چارسدہ ضلع میں فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ڈی سی آفس ذرائع یہ بتاتے ہیں کئی گھنٹوں تک موبائل نیٹ ورک معطل رہنے کے بعد اب بحال ہو چکا ہے۔ چارسدہ میں منڈا ہیڈ ورک سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ آئندہ چند گھنٹوں میں سیلابی ریلا چارسدہ پہنچ جائے گا۔ چارسدہ کے عوام کو احتیاطی تدابیر کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ چارسدہ، شب قدر، نوشہرہ اور دیگر علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نوشہرہ بازار بند کرنے کے اعلانات کیے گئے ہیں۔ تنگی میں نہر سوات میں پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے ملحقہ سڑک کو کاٹ دیا گیا، جبکہ سردریاب سے چارسدہ کا راستہ منقطع ہو گیا ہے اور سیلابی پانی سے ٹریفک معطل ہے۔ ڈی سی آفس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چارسدہ ضلع میں فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سوات، دیائی خان، ٹانگ، کالام، دیر، چترال اور دیگر اضلاع میں سیلابوں نے تباہی مچا دی۔ ہوٹل، ریسٹورنٹس، پاور ہاؤس، مقامی آبادیاں، رابطہ پل اور سڑکیں دریا برد ہو گئیں۔ مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے۔ سمین جان کی رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں کے باعث مختلف اضلاع میں سیلابی ریلوں نے ہر طرف تباہی پھیلا دی۔ متعدد علاقے زیر آب آ گئے، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، زمینی رابطے بھی منقطع ہو گئے۔ صوبے میں حالیہ بارشوں اور سیلاب ضلع ڈی آئی خان، ٹانگ، چترال، سوات، لوئر دیر، اپر دیر اور کالام میں صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ سیلاب سے متعدد مکانات، رابطہ پل، شاہراہیں، زرعی اراضی تباہ ہو چکی ہے۔ مواصلاتی نظام درہم برہم ہے۔ کالام میں ہوٹلز، پاور ہاؤس سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے سیلاب سے متاثرہ ڈی آئی خان اور ٹانگ کا دورہ کیا۔ رہنماؤں نے سیلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ محمود خان اور عمران خان کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے متعلق بریفنگ دی۔ عمران خان اور وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین کے کیمپ کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام نے دوسرے روز بھی منگورہ بائی پاس اور سوات کا دورہ کیا اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ امیر مقام نے مرکزی حکومت کی جانب سے متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ ہوٹل، گھر، رابطہ پل، شاہراہیں، بجلی گھر دریا برد ہو گئے۔ تیار فصلیں بھی ملیا میٹ ہو گئی ہیں۔ بپھری لہریں، 3 افراد کو بہا لے گئیں۔ چھتیں گرنے سے ایک بچے سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں دریائے سوات کی بپھری لہروں نے قہر ڈھا دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کالام میں 14 ہوٹل، 200 سے زائد گھر، 2 پل، درجنوں رابطہ سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں۔ دریائے سوات میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث برساتی ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ 3 افراد پانی میں بہہ گئے اور ایک بچہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ سوات میں سڑکیں بہہ جانے سے متعدد علاقوں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بحرین میں 2 چھوٹے بجلی گھر بھی ریلے کی نظر ہو گئے۔ بحرین، مدین، مانکیال، توروال، باغ ڈھیری، کالام بازار، پشمال اور بڑھئی سیرئی میں درجنوں مکانات منہدم ہو گئے۔ بیشتر علاقوں تک امدادی ٹیموں کی رسائی ممکن نہیں۔ سوات کے میدانی علاقوں میں دریا کے قریب آبادی، باغات اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ بیشتر علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ متعدد گاڑیاں بھی سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 45 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 982 تک پہنچ چکی ہے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق اب تک 2,18,000 سے زائد مکانات مکمل تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 4,52,000 سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ 7,93,000 سے زائد مویشی سیلابی ریلے میں بہہ کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں 3 مقامات پر ریلوے ٹریکس جبکہ 11 اہم شاہراہوں کو نقصان پہنچا۔ سیلاب سے اب تک 42 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ 2 لاکھ سے زائد افراد کو امدادی کیمپس جبکہ 50,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ وادی نیلم میں موسلا دھار بارش کے سبب ندی نالے ببھر گئے۔ رابطہ پل اور سڑکیں ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ بالائی علاقوں میں لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔
सड़कें बंद होने से इमदादी कामों में भी मुश्किलात का सामना है। वादी नीलम और बाला इलाकों में सैलाबी रेले हर चीज़ बहा ले गए। जागरा नदी में कई मकान, दुकानें, पुल और फसलें पानी की नज़र हो गई हैं। दरियाए नीलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया के किनारों पर घरों को खाली करवा लिया गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया ने बारिश के दौरान लोगों को सफ़र न करने की हिदायत की है। दरियाए सिंध भी बिफरना शुरू हो गया है। दरिया में 27 और 28 अगस्त को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग की गई है। पानी का बहाव 7 लाख क्यूसिक तक जा सकता है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट। सैलाबी नाले मुल्क में सैलाब से तबाही की बड़ी वजह बने, जबकि मुल्क के तमाम बड़े दरिया मामूल के मुताबिक बहते रहे। अब ये सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। दरियाए सिंध में 27 अगस्त की रात से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। सैलाब की इतला देने वाले इदारों के मुताबिक इस दौरान पानी का बहाव 5,50,000 क्यूसिक से 7 लाख क्यूसिक तक जा सकता है। खदशात जाहिर किए गए हैं कि कम से कम 2 दिनों तक जारी रहने वाले बड़े सैलाबी रेले के बायस पहले से ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद तबाही आ सकती है। ये सैलाबी रेला सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को भी मुतासिर कर सकता है। सूरत हाल के पेश नजर PDMA की तरफ से मुतल्लिका इदारों और अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से चारों तरफ तबाही। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब के कई शहर डूबे हुए हैं। हर मुतासरा फैमिली को 24,000 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत को 15 अरब की ग्रांट देने का ऐलान किया है। मिलकर चैलेंजेस से कामयाबी से निपटेंगे। वो सखर में ब्रीफिंग के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। सैलाबी रेला है जिसने चारों तरफ तबाही मचाई है। लाड़काना, सखर, नवाबशाह, ये तमाम इलाके पानी में डूब चुके हैं और इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत ख़राब सूरत हाल रही है। KP में और जनूबी पंजाब में वफाकी हुकूमत मिलकर सूबों के साथ इस वक्त काम कर रही है। हमने ये तय किया था कि जॉइंट सर्विस हों। बावजूद बहुत ही एक मुश्किल हमारी माशी सूरत हाल है जो माजी की हुकूमत की पैदा करता है। हम मिलकर इंशाअल्लाह ज़रूर इस चैलेंज को कामयाबी से अबूर करेंगे। ये तय हुआ कि 24,000 रुपये फौरी तौर पर फी फैमिली वो तकसीम किया जाए थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, और उसके लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने 28 अरब रुपया बिस्प के हवाले कर दिया है। सिंध हुकूमत की खिदमत में ग्रांट 15 अरब रुपए की ग्रांट मैं पेश कर रहा हूँ या उसका ऐलान कर रहा हूँ। टेंट्स का भी इंतज़ाम हम कर रहे हैं। मॉस्किटो नेट्स जो हैं वो हमें मिले हैं, उसमें से 1.5 मिलियन हम सिंध को दे रहे हैं और बाकी हम बलूचिस्तान और दूसरे सूबों को हम देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये मुश्किल वक्त है। तमाम पार्टियों को मिलकर इसका सामना करना होगा। इतनी बड़ी तबाही पहले कभी नहीं देखी। पूरा गांव तबाह हो गया है। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमें इमदाद की ज़रूरत है। मुखय्यर हज़रात से अपील है कि वो अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद करें। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब से ब्रिटिशर्स हमारा रिकॉर्ड्स रख रहे थे बारिशों के, इससे ज़्यादा कभी नुकसान नहीं हुआ है। ना सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है, लोगों का घर को नुकसान हुआ है, शहरों को नुकसान हुए हैं, तो देहातों को नुकसान हुआ। सिंध में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में और अब पख्तूनख्वा में भी ये सैलाब का सिलसिला चल रहा है। ये पूरा पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान है कि पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें को एक होके इस मुश्किल का मुकाबला करना पड़ेगा। हमें इस वक्त इक्विपमेंट की सख्त ज़रूरत है। वो इक्विपमेंट जिसमें टेंट्स, जैसे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा, टेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मॉस्किटो नेट्स और राशंस। जो भी मदद कर सकता है, मैं मुखय्यर हज़रात से, जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे कहूँगा कि इस वक्त खुद आएँ और लोगों की मदद करें।
عمران خان کا کہنا ہے کہ 2010 کے بعد سیلاب سے یہ سب سے زیادہ نقصان ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ملک بھر میں ڈیمز بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب سیلاب متاثرین کی بحالی اور حقیقی آزادی کی جنگ میں بھرپور شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بہت بڑا پاکستان کا علاقہ اس وقت متاثر ہوا ہے فلڈ سے۔ یہ 2010 سے بھی بڑا اس وقت فلڈز کی وجہ سے پاکستان میں ثانیہ جو ہماری مغرب کی پہاڑی ہیں، جو سلیمان رینج ہے، اس کے اوپر ساری جگہ چھوٹی چھوٹی ڈیمز بن جائیں تو یہی پانی جو اتنا نقصان کر رہا ہے، یہی پانی ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اثاثہ بن جائے گا۔ پاکستان کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں۔ سندھ اور بلوچستان بہت متاثر ہوئے۔ سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو مل کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سیلاب کے لیے بھی اب پورا کام کروں گا اور ساتھ ساتھ میری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس ملک کو آزاد کرنے کی، اس کی بھی پوری کوشش اس میں بھی کروں گا۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ سیلاب سے پل گر گئے۔ بلوچستان اور سندھ میں کئی مقامات پر ریلوے ٹریک تباہ ہو گیا۔ صورتحال کے پیش نظر ML1 پر خانپور سے حیدرآباد تک پیسنجر آپریشن معطل کر دیا گیا۔ کارگو آپریشن جاری رہے گا۔ قدرتی آفت سے ریلوے کو 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ شدید بارشوں سے ریلوے ٹریک کو اور ہمارے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان ہوا ہے۔ ابتدائی تخمینہ 10 ارب روپے کے قریب ہے۔ ML1 پہ کارگو آپریشن چلتا رہے گا، لیکن پیسنجر آپریشن کو ہم ایک سرٹن پورشن ہے جو آپ کہہ لیں کہ خانپور سے اوپر اور حیدرآباد تک، اس ایریے میں ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ جو ML1 ہے اس پہ پشاور سے لے کے ملتان تک آپریشن جاری رہے گا۔ ML2 اور ML3 آلریڈی بہت سے ان کے ایریاز انڈر واٹر ہیں۔ ML3 پہ ایک بڑا برج ٹوٹ چکا ہے۔ کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینیں اب اس روٹ پہ نہیں جا سکیں گی۔ پشاور سے لے کے تو ملتان تک ٹریفک جاری رہے گا۔ اسی سے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص بھی آپریشن جاری رہے گا۔ موسم اور مواصلاتی نظام میں خرابی کے باعث PIA کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہو گیا ہے۔ قومی ایئر لائن نے کوئٹہ جانے اور آنے والی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے کوئٹہ جانے والی قومی ایئر لائن کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی سے PK310، لاہور سے PK322 اور اسلام آباد سے PK325 متاثر ہوئیں۔ ترجمان PIA کے مطابق حالات بہتر ہوتے ہی آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے بلوچستان سنگین حالات سے گزر رہا ہے۔ صوبے کا پورے ملک سے رابطہ کٹ چکا ہے۔ سڑکیں اور پل پانی میں بہہ گئے ہیں۔ ہوائی سفر بھی ممکن نہیں ہے۔ موبائل فون اور لینڈ لائن فون سروس بھی معطل ہے۔ بلوچستان اپنے طور پر متاثرین کی امداد نہیں کر سکتا۔ وفاق اور عالمی برادری کو ریلیف آپریشن میں آگے آنا چاہیے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بارش جو ہے دوپہر سے شروع ہوئی اور مسلسل ایک طریقے اس سے چل رہی ہے، جس سے کوئٹہ شہر میں بہت زیادہ پانی داخل ہو چکا ہے اور سیلابی ریلیں آ چکے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ڈیم ابھی تک انٹیکٹ ہے، آفیسرز بھی اوپر گئے ہیں۔ اگر اسی طرح بارش جاری رہی تو شاید ہم اس کے سپل ویز کو کھول دیں، تو اس سے شاید جو وہ لوگ ہمارے بھائی جنہوں نے انکروچمنٹ کی ہیں اور جو نالوں میں گھر بنائے ہیں ان کو شفٹ ہونا پڑے گا۔ باقی ریسکیو ٹیمیں ہماری لگی ہوئی ہیں۔ یہاں جو ایک گلی میں جو ہے راستہ بند تھا، لوگوں کے پاس بچے پھنسے ہوئے تھے، جانے آنے کا راستہ نہیں تھا، ان لوگوں کو بھی ہم نے نکال دیا اور ہمارے اس مشینری کے ذریعے ٹیم وہاں جا کر لوگوں کا حال بھی پوچھا تو الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ وعدے پورے نہ ہونے پر خیبر پختونخوا حکومت کا وفاقی وزیر خزانہ کو خط۔ IMF معاہدے پر اس لیے دستخط کیے تھے کہ وفاق مالی مسائل حل کرے گا۔ تیمور سلیم جھگڑا کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ 2 ماہ گزرنے کے باوجود ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکتا۔ NFC ایوارڈ میں ضم اضلاع کے لیے ایک پائی بھی مختص نہیں کی گئی ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وعدے پورے نہ ہونے پر یہ موقف اپنا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی وزیر خزانہ کو خط لکھا ہے۔ IMF معاہدے پر اس لیے دستخط کیے تھے کہ وفاق مالی مسائل حل کرے گا۔ تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ 2 ماہ گزرنے کے باوجود ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا۔
NFC ایوارڈ میں ضم اضلاع کے لیے 1 پائی بھی مختص نہیں کی گئی ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ 2 ماہ گزرنے کے باوجود ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا ہے۔ تیمور جھگڑا آج خط لکھنے کے بجائے 10 دن انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا خط میں لکھا ہے 6 روز میں مسائل حل نہ کیے تو سرپلس نہیں دے سکیں گے۔ مفتاح اسماعیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF ڈیل آخری وقت میں ہے اور آپ سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو اس نہج تک نہیں لانا چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ تیمور جھگڑا کے خط لکھنے پر افسوس ہوا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے تیمور سلیم جھگڑا سے متعلق یہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خط میں لکھا ہے کہ 6 روز میں مسائل حل نہ کیے تو سرپلس نہیں دے سکیں گے۔ میرے بھائی تیمور جھگڑا نے مجھے ایک لیٹر لکھا ہے، اگر آپ ہمارے 6-7 دیرینہ مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جو سرپلس دینا تھا IMF کے پروگرام کا ایک پرائر کنڈیشن تھی وہ نہیں دے سکیں گے۔ فواد چودھری صاحب نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا کہ پنجاب اور KP جو ہے وفاقی حکومت سے کوآپریٹ نہیں کرے گا تو IMF کی ڈیل ٹوٹ جائے گی۔ شوکت ترین صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے پنجاب میں بھی کہا ہے ادھر فائنانس ڈویژن کو، پنجاب کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ آپ لیٹر لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کے وزیر اور سیکٹری نے شاید یہ انکار کر دیا۔ میری تیمور جھگڑا سے بات بھی ہو گئی اور تیمور جھگڑا صاحب نے مجھے یہ کہا ہے اور میں ان کی بات پہ بالکل اعتبار کرتا ہوں کہ انہوں نے لیٹر یہ IMF کو نہیں بھیجا ہے، لیکن یہ لیٹر اب پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے، ہر اخبار میں جا چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ IMF کے ہاتھ بھی لگ گیا ہے، یہ بھی سنبھال لیں گے۔ میں نے مشکل فیصلے ضرور کریں، اس قوم نے قربانی دی ہے، آپ 10 دن انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی تو پاکستان کو تباہ کر دو، پاکستان کو بینکرپٹ کر دو، پاکستان کو آپ داؤ پہ لگائیں گے، پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائیں گے۔ IMF کی آخری وقت پہ آ کے سیاست کر رہے ہیں۔ میں نے تیمور جھگڑا صاحب سے بات کی ہے تو اس کو میں نے کہا ہے تیمور بھائی کو کہ منڈے کے دن میرے پاس آ جائیے اور منڈے کے دن میں ان سے بیٹھ کے بات کر لوں گا۔ PTI کے رہنما فواد چودھری نے گزشتہ روز دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے عمران خان پر بہت گھٹیا کیسز بنائے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ فوری الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتیں IMF سے ڈیل پر دستخط نہیں کریں گی۔ ابھی ان کو ریئلٹی جو ہے نا یہ اس کو کر نہیں رہے۔ مثلا IMF ڈیل ہے، ابھی پنجاب اور KP کہہ دے کہ ہم اس ڈیل میں ساتھ نہیں ہیں آپ کے، تو مجھے آپ بتائیں IMF سے ڈیل لے کے دکھا دیں ہمیں، کیونکہ جو ڈیل ہے وہ بیس اس پہ کر رہی ہے کہ پنجاب اور KP جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ وفاق کو جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کیا، اور پنجاب کہہ سکتا ہے یہ 100% کہہ سکتا اور کہے گا، بالکل کہے گا، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ کو الیکشن کرانے پڑنے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشنز بڑی کم ہیں۔ ہم ابھی تک بڑا برداشت کر رہے ہیں، آپ نے ایک بالکل گھٹیا کیس کیا عمران خان کے اوپر ٹیررزم۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی کے صارفین کے لیے بڑا اقدام۔ وزیراعظم نے متعلقہ اداروں کو 24 گھنٹے کے اندر بجلی بلز کم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کے صارفین کے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ وزیراعظم کے بجلی کے صارفین کے لیے اعلان کردہ ریلیف پیکج پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ 1,66,00,000 صارفین کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دیے گئے ریلیف کے تحت بلز کی تصحیح جاری ہے۔ وزیراعظم نے بجلی کے صارفین کی شکایات دور کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی اور ہدایت کی کہ 200 یونٹ تک کے بجلی صارفین کے بلز میں اعلان کردہ ریلیف کو 24 گھنٹے میں ممکن بنایا جائے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت آج تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ اگر ریکارڈ پیش نہ کیا تو افسران کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالتی احکامات کے باوجود پولیس نے ریکارڈ پیش نہ کیا۔ عدالت کے اظہار برہمی پر پولیس نے بتایا کہ تفتیشی افسر شریک ملزم کی گرفتاری کے لیے کراچی گیا ہے۔ عدالت کے استفسار پر شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری نے کہا، ہم تفتیشی افسر کو ایئر ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی اور پولیس کو ہر صورت کیس کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز، رانا ثناء اللہ اور مولانا فضل الرحمان سمیت PDM رہنماؤں کے خلاف عدلیہ مخالف بیانات پر توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا متعلقہ فارم نہ ہونے کا اعتراض برقرار رکھا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کی پٹیشن کیا ہے، جس پر وکیل نے کہا ان رہنماؤں کی جانب سے سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مختلف بیانات دیے گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے استفسار کیا کہ کیا اس ہائی کورٹ سے متعلق کوئی ذکر ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ وہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ جائیں اور توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات کا یہ معاملہ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کے اعلامیے کو معطل کر دیا، جبکہ دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں صوبائی کابینہ کے اعلامیے کے خلاف دائر درخواست پر ہائی کورٹ کے جسٹس وقار احمد اور جسٹس شکیل خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ محمود خان، صوبائی حکومت، ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان میں آصف زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور رانا ثناء اللہ کے خلاف ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو منیر احمد کی مدعیت میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔